پہلے باب کی پہلی آیت سے شمعون پطرس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ اور رسول ہے، ان لوگوں کے نام جنہوں نے ہمارے خدا اور منجی یسوع مسیح کی راست بازی میں ہمارا سا قیمتی ایمان پایا ہے، ایمان مل گیا ہے۔ یہ ایمانداروں کو خط، سب ایمانداروں کو یہ خط عام ہے، ہر ایک کے لیے ہے۔ دوسری آیت سے خدا اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان کے سبب سے فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ ہوتا رہے، ملا ہے۔ اب اس پر بڑھوتری ہونی چاہیے، فضل بھی ملا ہے، اطمینان بھی ملا ہے۔ پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ ایمان بھی ملا ہے، فضل بھی ملا ہے، اطمینان بھی ملا ہے۔ تیسری آیت، کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں، ہمیں اس کی پہچان کے وسیلہ سے عنایت کی۔ بہت کچھ ملا، زندگی اور دینداری کے لیے جو کچھ بھی چاہیے وہ سب ہمیں ملا ہے۔ یہ معمولی لوگوں کے لیے باتیں نہیں لکھی، معمولی لوگ نہیں ہیں یہ، ایمان والے ہیں۔ ایمان بھی ان کا قیمتی نہیں، لکھا ہے ہمارا جیسا۔ کون لکھ رہا ہے؟ پطرس، جو پانی پر چلا، جسے یہ مکاشفہ ہوا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور پانی پر چلا۔ یکسر بدل دینے والی سوچ رکھنے والا، یہ تو مچھیرا تھا، پانی میں پاؤں رکھتا تھا تو پاؤں پانی کے اندر چلا جاتا تھا۔ یکسر بدل گئی سوچ کہ اب پاؤں پانی کے اندر نہیں جائے گا، پانی کے اوپر ٹک جائے گا، اور پانی پر میں چلوں گا جیسے زمین پر چلتا ہو۔ کیسا ایمان تھا بھائی! ساری باتیں بائبل کا بڑا کردار ہے، بائبل میں بڑے کردار ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ شخصیتوں کا ذکر ہے، ان کا کریکٹر، ہر ایک کی زندگی اور ان کا چال چلن اور ان کا ایمان اور ان کی ترقی قابل ستائش ہے، بے نقص ہے۔ پر میں اپنے لیے، بھائی کو کرسی دے پہلے، میں سمجھتا ہوں پطرس کے لیے، میں نے پہلے اقرار کیا کہ ہر کوئی قابل احترام، قابل ستائش اور بلند مرتبت ہیں یہ، لیکن میرے نزدیک
पतरस की क्या ही बात है। यीशु को पानी पर चलते हुए देखता तो कहता मैं भी चलूंगा। नेचर को समझता है, नेचर के खिलाफ। हम कहते हैं जी इंसानी फितरत है, इंसानी फितरत है। पतरस भूल गया इंसानी फितरत उस वक्त, इस वक्त इंसानी फितरत उसके सामने नहीं। इंसानी फितरत है पानी में डूबना। अब इंसानी फितरत के खिलाफ ये सोच रहा है पानी के ऊपर कदम ब कदम चलना। कौन ऐसा होगा ईमानदार जैसा पतरस? कैसा ईमान था। और आपको ये लिख रहा है उनके नाम जिन्होंने हमारे जैसा या मेरे जैसा ईमान पाया। कैसे बड़ा ईमानदार हैं लोग ये। बहुत बड़ा ईमान है आपका, बहुत बड़ा ईमान है आपका। मैं इंसानों को देख के, आपको देखकर ये इकरार करूं? मैं तो बाइबल को पढ़कर ये इकरार कर रहा हूं। बाइबल ने आपके लिए ये लिखा है। फिर बोलूंगा, बाइबल ने आपके लिए लिखा है। आमीन, आमीन। पतरस जैसा ईमान रखने वाले लोगों को। आपके पास जो ईमान है इसकी कीमत लगाओ, कितना कीमती है ये। अरे किसी का एक 10 रुपए में बिक जाता है ईमान। लोगों के ईमान की कीमत 10-10 रुपए है। या बिना कीमत ही ये अपना ईमान बेच देते हैं। और चल यार ले जा, कोई गल नहीं है। चोर आता है चुराने के लिए, कहता चुप के सारा ले जा, मेरे किसी का मदा नहीं। अपना ईमान ऐसे ही दे देते हैं लोग। लेकिन बाइबल ये कहती है कि कीमती ईमान, इस किताब का यकीन करेंगे हम। एक तरफ ये किताब है, दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी। ये किताब कुछ कहती है, जमीनी हालात हमारे कुछ और है। हम जब भी बोलते हैं अपने बदन को देखकर बोलते हैं, अपने हालात को देखकर बोलते हैं। बाइबल देखकर बहुत कम बोलते हैं हम। लेकिन इसका तो बड़ी बात है। यीशु ने इसके लिए कहा था कि ये बात खून और गोश्त ने तुझे नहीं बताई, आसमान से आई है, मेरे बाप ने तुझे दी है। ये तो खून और गोश्त से बोलने वाला आदमी नहीं था। पतरस की बात कर रहा हूं और रसूलों की भी, अकेला यही नहीं। और हम तो जब भी बोलते हैं हालात को सामने रख कर फैसले देते हैं। ऐसा बड़ा ईमान वाला ये आदमी, और ये कहता है कि तुमने ऐसा कीमती ईमान पाया है। और फिर ईमान पाया है, फजल भी पाया है, और इत्मीनान भी पाया है, बल्कि ये ज्यादा होता जाए। और सब कुछ जो कुछ दरकार है तुम्हें अनायत है। तमाम ज़राए, तमाम वसाइल, सब कुछ
اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلہ سے عنایت کی. پہچان شرط ہے اس میں. ایک ایک لفظ پر بولوں تو 2 گھنٹے تو میں بول بھی نہیں سکوں گا. اس لیے کچھ چیزیں آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں, آپ روح القدس سے سیکھ لیں. ارے میں بھی تو اسی سے سیکھتا ہوں. میری تو یہ کوشش ہے ہر لمحہ روح القدس کے سایہ کے نیچے رہوں. 24 گھنٹے کوشش کرتا ہوں. کسی حد تک کامیاب بھی ہوں. آپ بھی اسی سے سیکھیں. اس کے سکھانے کا انداز بڑا ہے. بعض اوقات یہ عقل اس میں کوئی بات نہیں آتی, پر اس کی تعلیم آپ کی روح کے اندر اتر جاتی ہے. روح کے اندر تعلیم اترتی ہے. کھوپڑی میں چاہے کچھ سمجھ آئے یا نہ آئے. کھوپڑی آخر کیا کرے گی؟ ہماری روح جان ہی کو سنوارے گی نا. تو وہ کھوپڑی کا ذریعہ ہی چھوڑ کر سیدھا ہی ہماری روح جان اور بدن میں آ جاتا ہے. بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے, دل کے خیالوں تک پہنچتا ہے. وہ تو ڈائریکٹ سیدھا ہی اپنا کام کر دیتا ہے, کھوپڑی کو پرت پھینک دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ اس کی نفسیات ہی اور ہے کھوپڑی کی. گنہگار کے لیے تو یہ لکھا کہ اس کا دل اور سوچیں, دل اور دماغ گناہ آلودہ ہے. یہ گناہ آلودہ کھوپڑی کیا سوچے گی؟ وہ سیدھا روح میں اترتا ہے, جان میں اترتا ہے اس کی تعلیم. مجھے نہیں معلوم یہ میری باتیں آپ کے ذہن تک جہاں دل تک اتر رہی ہیں یا نہیں, پر میں کہے جا رہا ہوں, کہتا چلا جاؤں گا. اگر اس لائق ہو گئے, توفیق ہوگی تو آپ ان باتوں کو سمجھ جائیں گے. سیکھو اس سے جسے سکھانے کے لیے اس نے کہا. وہ آئے گا, میرا جانا فائدہ مند ہے. وہ آئے گا, آ کے تمہیں سکھائے گا اور یاد دلائے گا, تمہارا مددگار ہوگا اور ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا. میرا اشارہ اس کی طرف ہے, اس کی تعلیم کی طرف ہے. آپ حالات اور تجربے اور زمانے سے سیکھتے, روح القدس سے سیکھو. 24 گھنٹے اس سے سیکھنے کے طرف اپنی توجہ کر دو جی. کان لگاؤ اگر کان ہے تو. روح فرما رہا ہے, بولتا ہے وہ. تو جتنی چیزیں درکار تھیں دینداری کے لیے, زندگی کے لیے, روحانی زندگی, جسمانی زندگی, روح میں جیو, جسم میں جیو. اس کی الہی قدرت نے جس کا پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ کام کرتی رہتی ہے, آپ کو عنایت کی. اس کی پہچان کے وسیلہ سے عنایت کی, جس نے ہم سے اپنے خاص دلار اور نیکی کے ذریعے سے بلایا, جن کے باعث نے اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے, تاکہ ان کے وسیلہ سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر, خرابی سے چھوٹ کر
خرابی سے چھوٹ کر اپنے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک دیکھو نا ہر چیز کو. سر کی چاندی سے پاؤں کے تلوے تک دیکھو نا. کیا کچھ زندگی کے لیے ہمیں درکار ہے. اس کی پہچان کے وسیلہ جس سے ہم کو خاص جلال نیکی کے ذریعہ سے بلا، جن کے باعث سے ہم سے قیمتی اور لائق پر، تاکہ ان کے وسیلہ سے تم خرابی سے چھوٹ کر. کہاں کہاں خرابی ہے ہمارے بدن میں؟ ہماری جان میں، ہماری روح میں کہاں کہاں خرابی ہے؟ کبھی دیکھی وہ ساری خرابی؟ ہمیں کبھی نظر آئی؟ ہمارے سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک کی خرابی ہمیں نظر آتی ہے. چھوٹی سے چھوٹی خرابی. بدن کا سل خراب ہو گیا، کیا تو گلٹی بن گئی ہے. کوئی سیل خراب ہو گیا، کیا ہو گیا جی؟ فنگس ہو گیا ہے. کتنی خرابیاں ہیں ہماری شخصیت اور ہماری ہستی میں. تو یہ خرابی کیسے آئی ہمارے اندر؟ ہمارا کوئی قصور نہیں. ہمارا کوئی قصور نہیں. یہ بیماری آ گئی، یہ تکلیف آ گئی، یہ کمزوری آ گئی بدن میں جناب. ہر وقت زکام ہی رہتا ہے. آج مجھے کیرا ہو گیا ہے، مجھے نہیں پتا کیوں ہو گیا ہے. اس بائبل کو کبھی ہم نے پڑھا کہ کیوں ہو گیا؟ اس بائبل کو پڑھا کہ کیوں ہوا ہے یہ؟ خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے. خرابی کیسے ہے؟ دنیا میں بری خواہش. Nothing is without cause. ہر ایک چیز سبب الاسباب ہے. کوئی سبب ہے. ہمارے اندر جو خرابی آئی ہے ہم نہیں جانتے، لیکن ہے سبب. اور بائبل کہتی ہے بری خواہش کے سبب سے ہے. ہم تو کوئی گناہ نہیں کرتے. ہم تو کوئی گناہ کرتے ہی نہیں ہیں. صرف خواہشیں ہیں ہمارے اندر. ارے ان خواہشوں کو کیا جانا ہم نے؟ اور سارے جہان کی خرابی اپنے اندر جمع کر لی. سارے جہان کی خرابی اپنے اندر ہم نے جمع کر لی ہے خواہشوں کے سبب سے. یاد رکھیے، ہر خواہش، جسمانی خواہش، نفسانی خواہش، دنیا کی خواہش کے پیچھے، جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش، زندگی کی شیخی، اس خواہش کے پیچھے ایک تاثیر ہے. خواہش کے پیچھے ایک سوچ ہے. خواہش کے ساتھ کلمہ ملا ہوا ہے، شیطانی، جسمانی. ہر خواہش کے ساتھ جسمانی کلام ہے، جسمانی باتیں ہیں. ہم پھر بھی نجات یافتہ، ہم پھر بھی ایماندار ہیں، ہم پھر بھی راست باز ہیں.
کیونکہ راست بازی میں اوپر ہمیں یہ سب کچھ کیسے ملا ہے؟ خدا مسیح کی راست بازی. ہم راست باز ہیں، خواہشوں سے بھرے ہوئے، اور خواہشیں ساری گندی، ناپاک، ناقص. ان کے اندر کوئی میٹیریل کوئی نہیں. کھوکھلی خشک خواہشیں. ہماری خواہشوں میں کوئی جلال ہی نہیں، سوکھی خواہشیں. تازگی نہیں ہماری خواہشوں میں، مرجھائی خواہشیں. خرابی خواہش کے سبب سے ہے، دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے. چھوٹ کر کے جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے. ذات الہی میں شراکت، ذات الہی میں شریک، خدا میں یہ ہے ہماری منزل. اور شکر ہے اس منزل تک جانے کے لیے سپلائی جاری ہے، رسد جاری ہے، مدد جاری ہے، مسا جاری ہے، آسمان کھلا ہوا ہے، لہو جاری ہے، فضل جاری ہے، اطمینان جاری ہے. ہر ایک چیز ملی ہے، کثرت کے ساتھ ملی ہے. الہی قدرت کے ساتھ سب چیزیں مہیا کی جا چکی ہیں، اور ہم ایک مقام رکھتے ہیں. ہمیں ایک رخ مل گیا ہے. ہم نے خدا کو دیکھ لیا ہے، اس کی نجات دیکھ لی ہے، اس کی راست بازی دیکھ لی ہے. یہ بڑے پکے ایماندار ہیں. پانچویں آیت، یہ میرے پیغام کا پہلا حصہ ہے جو میں نے آپ کو دیا، تمہیدی حصہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. میرا تہورا نہیں آ رہا نہ میرا روزہ تو. بس اسی باعث کیا ہے یہ دو لفظ؟ یہ لفظ کیا ہے؟ باعث. اسی باعث جو کچھ اوپر ہے، ان باتوں کو ملحوظ رکھو، ان کو سبب بناؤ. اسی باعث جو کچھ اوپر پڑا گیا ہے، ایمان ہے، رسولوں والا، پطرس والا، راست بازی ہے، پاکیزگی ہے، اطمینان ہے، پہچان ہے، اور فضل ہے، اور وعدے ہیں، اور یہ سب کچھ مہیا ہے. کوئی چیز پیچھے باقی رہ نہیں گئی جس نے اپنے بیٹے کا درگ نہیں کیا. کیا پیچھے رہنے دیا اس نے؟ جو کچھ آپ کو درکار ہے سب آپ کے سامنے پیش کر دیا. آمین، ہاللویہ. ان چیزوں کو سامنے رکھو. ایویں روز ہس کے زندگی گزار چھڑنے، ساڑھے ہاتھ ہی نہیں کھلوندے. کہہ کے ہی مارتے رہتے ہیں ہم. سنجیدگی سے کسی بات کو سوچنے کی عقل ہی نہیں ہمارے اندر. یہ مجھے کیا چیز نظر نہیں آ رہی؟ نہیں، ایک بڑا سا سر بھی ہے یار. ادھر سامنے سونا چہرہ تے نیواں کر کے بیٹھا ہے، سامنے وہ منڈا کی آکاش ہے، وہ نال ہو کے بہت یار کھچو تصویر ہے نا دواں دی. ہاللویہ. ہاللویہ. کیا نہیں دیا گیا؟ ان کو سامنے رکھتے ہوئے لکھا ہے پس
اور سیکھ جاؤ اردو سیکھ جاؤ اور کچھ نہیں آنا تو کم از کم اردو ہی سیکھ جاؤ بس اسی باعث جو کچھ پیچھے آپ نے پڑھا سنا ہے تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے پیچھے تو سپلائی ہے نا ہوں اپنی کوششاں کچھ ساڈا بھی تو ہونا چاہیے سپلائر نے تو سب کو سپلائی کرتا آسمان تو قوت دا لباس عالم والا کی قوت زمین کی قوت آوے زمین ہل جائے تو چل بھائی وڈیاں وڈیاں بلڈنگاں ہو گئیاں پہاڑ ریزا ریزا ہو گیا کی ہویا جی زلزلہ ہویا زیتون دا پہاڑ پھٹ گیا جی کی آیا جی زلزلہ آیا جی انجی دیاں گلاں نا یہ سب کچھ مل چکا ہے یہ تو اوپر سے ہو گیا خدا نے کسی چیز کی کمی نہیں رہنے دی جس نے اتنا کچھ دیا وہ بندے سارا سال گل ہی نہیں کرتے سارا سال ہی دعا نہیں کی کہنے پوچھو جو ہے مینوں دعا ہی نہیں آؤندی عمر کنی ہو گئی ہے 45 سال دی بڈھی ہو گئی ہے 45 سال دی 7 بچیاں دی ماں تے دعا ہلی تک نہیں آؤندی ویکھ لو تسی سین اتنا کچھ وہ دینے والا اے مینوں گیت نہیں آؤندے ایسی دنیا ہے یہ پھر کیا کرنا چاہیے جب اتنا کچھ مل گیا تو اب اپنی طرف سے لو جی ہن ساڈا کام شروع ہو گیا اب اپنی طرف سے پہلے تو خدا کی طرف سے تھا اب اپنی طرف سے آگے کیا لفظ ہے جی کمال کوشش کمال کوشش گٹیا جی پانی پی گیا گوڈے دیاں پیڑاں ہی نہیں ختم ہو رہیاں نہ چرچ جایا جاندہ نہ گھر دعا کیتی جاندی ہے نہ بائبل پڑھی جاندی ہے پڑھے ہی نہیں جاندہ اجی اکھاں کمزور ہو گئی انہوں پڑھیا نہیں جاندہ کلام کیا ہے چراغ آنکھ روشن رہتی ہے جنہیں بائبل نہیں نہ پڑھ دے انہاں دی اکھاں کمزور ہو جاندی ہیں روشنی ہی آؤندی چوتھے تک اینکا پائی رکھ دیں یا ویکھو کہنے ایڈا سونا منڈا تے اینکا پائیاں سی ویکھو ابھی کوئی کرنے والی گل ہے اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے کمال کوشش کر کے اپنی طرف سے کمال کوشش کچھ ہلنا جلنا پڑے گا جی نہیں بس نہیں کچھ کرنا پڑے گا جی اپنے ایمان پر بڑا ایمان ملا ہوا آپ کو پترس جیسا ایمان رسولوں جیسا پر اس کے اوپر اب کچھ تعمیر ہوگا میں بڑا ایماندار ہوں ایمان پر نیکی ہے یہ تو کوشش کر کے آپ کے ایمان کے اوپر نیکی کا ردہ بھی آنا چاہیے تھا وہ کتھے نیکیاں کسی کے اوپر مہربان ہونا کمال کوشش کر کے لاپرواہی نہیں ایمان مل گیا ہاللویا
जब तू आएगा तो खुदा मैं ईमान में पाया जाऊंगा। हाँ, जब मैं आऊंगा तो ईमान पाऊंगा। हाँ खुदावंद मेरे पास बड़ा ईमान है, उस औरत की तरह का जो दुआ मांगती रही बेवा, और तूने उसका इंसाफ हो गया। तू भी है खुदावंद, जब आएगा मेरे अंदर बड़ा ईमान है। पर ईमान के ऊपर नेकी, ये तो बुनियाद है। ईमान के लिए लिखा, ये चट्टान है, बुनियाद है। तीमुथियुस के खत में लिखा हुआ है कि ये बुनियाद है, ईमान बुनियाद है। इस बुनियाद के ऊपर मैं देखो पहले मैंने खुदाई की, खुदाई करके मैंने बुनियाद रखी। बुनियाद के ऊपर कितने उसारे हो गए, ईंट पर ईंट रखी जा रही है। ईंट पर ईंट रखी जा रही है। आपके ईमान के ऊपर कौन सा रद्दा आया? मैं जी पेंटिकॉस्ट, मैं जी निजात याफ्ता, मैं जी रास्तबाज, मैं जी ईमानदार, मैं आसमान पे जा रहा। हालेलुया, मेरी तैयारी खुदावंद, बस कोई रुकावट नहीं है। बड़ा पक्का ईमान है। रद्दा नेकी वाला वो किधर आए? अब अगर मैं नेकी के ऊपर बोलना चाहूं तो आधा घंटा तो मुझे चाहिए ना नेकी के लिए। नेकी की बात, वो अमीरा, वो बड़े आदमी का भी जिक्र करवाए, नेक उस्ताद और ये, और खुदा की मानो नेक कोई नहीं। ये सारी बातें फिर डिस्कस करनी पड़ती हैं। चलो ये मजमून आप खुद करें। ये तो एक पूरा मजमून है, 6 महीने लग जाएंगे आपको इस आयत के ऊपर। अपने ईमान पर नेकी, नेकी पर मार्फत। कौन इस लफ्ज को जानता है? मार्फत यानी खुदा की सच्चाइयों की गहराइयों तक पहुंचना। मार्फत का ये मानी है पूरे। वैसे इसका बड़ा पहचान ही है ना, नॉलेज है। अंग्रेजी में से नॉलेज कहते हैं खुदा की पहचान, खुदा को पहचानने के लिए गहराइयों तक उतरना, यह है मार्फत। खुदा की पहचान की गहराइयां, इसे मार्फत कहते हैं। एक दुनियावी मार्फत है कि एक इलाही मार्फत है। ये इलाही मार्फत की बात हो रही है। मार्फत की रूह है बकायदा। यसाया के 11वें बाब में मार्फत की रूह है। ये इस रूह को हाली बेगाना जबाना नहीं बोल सकता। अगली गला कितनी, सब तो पहला स्टेप है रूह दा बेगाना जबाना बोलना। कोई नहीं बोल सकते, अगलियां गल्लां कित्थों लैनियां जे? निरे रोटियां पका के खाण दा मसला साडे कोल। ड्यूटी कर ली, पैसा कमा लिया जनाब, कपड़े सिला लीजिए, बच्चों की फिक्र कर लीजिए, घर बना लिया जी, बस इतनी बातें जानते हैं। इसके अलावा कोई और प्रोग्रामिंग कोई नहीं है। या सुबह से लेकर रात के 12-1 बजे तक कंप्यूटर के ऊपर बैठे हुए हम एंजॉय कर रहे हैं। मार्फत पर परहेजगारी और परहेजगारी पर सबर। ये सबर तो बड़ी आजमाइशों में से निकल कर आता है ना, और जिसके पास सबर आ गया कामिल हो गया। यकूब के खत में है ना, सबर आ जाए तो किसी बात की भी कमी नहीं रहती। कीड़ी जिंदगी गुजार रहे हो, यसू ते कल आने वाला वे, साड़ी हालत की है। कल उन्हें आ जाना दे। क्या 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 हालत है हमारी, क्या बने हैं अभी हम। कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं, हैवानों की तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं, जिस्मानियों की जिंदगी बसर कर रहे हैं। परहेजगारी पर सबर, सबर पर दीनदारी, और दीनदारी पर बरादराना उल्फत,
اور برادرانہ الفت پر محبت بڑھاؤ. یہ تمام الفاظ یہ میں آپ کو ایک پیپر دیتا ہوں, پرچہ اسائنمنٹ دیتا ہوں. اپنے اپنے گھروں میں ان پر اوپر مضمون بناؤ. جو تھوڑا پڑھا ہے, جو زیادہ پڑھا ہے, ایک کاغذ پین سے لے کے اس کے اوپر ایک ایک لفظ کے اوپر ایک ایک دو خیال لکھو جی کہ ان کا کیا معنی ہے, اور یہ آپ کی زندگی میں آنے چاہیے, ہوں گے. برادران الفت پڑھو, کیونکہ اگر یہ باتیں تم میں موجود ہوں اور زیادہ بھی ہوتے جائیں تو تم کو ہمارے خدا یسوع مسیح کے پہچاننے میں بیکار اور بے پھل نہ ہونے دے گی. اور جس میں یہ باتیں نہ ہوں, چیک یور سیلف, پہچانو, چیک کرو اپنے آپ کو, ہیں یہ باتیں, ہیں یہ. اور اگر نہیں ہے تو کیا لکھا ہے, جس میں یہ باتیں نہ ہوں. کیونکہ اگر یہ باتیں تم میں موجود ہوں اور زیادہ بھی ہوتی جائیں تو تم کو ہمارے خدا یسوع مسیح کے پہچاننے میں بیکار اور بے پھل نہ ہونے دے گی. اور جس میں یہ باتیں نہ ہوں وہ اندھا ایماندار, اندھا پہچان والا ہے. اندھا جی میں کہہ دوں اندھا آخ دیں تو تم تو بڑا ہی برا لگے گا. تو یہ بائبل آپ ہمیں سانو آخ دو گے پھر بائبل کے خلاف ہو جائیے, یا تربیت پذیر ہوں گے ہم. وہ اندھا ہے اور کوتا نظر. کوتا کا مطلب چھوٹا فارسی کا یہ لفظ ہے. کوتا نظر یعنی نیڑے دی چیزاں ویکھ سکدا, دور دی چیزاں نظر دوروں ویکھے تے پھکے پھکے چہرے, نیڑے ویکھے تے لفظ آندے دوروں نہیں پڑھیا جاتا. کوتا نظر صرف انہوں اپنا ٹھڈی نظر آتا, پیار, کھانا پینا, اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے, اپنے ہی ہاتھ نظر آتے ہیں. میرے ہاتھ خالی نے, یہ چنگوٹھیاں کوئی نہیں, میرے کپڑے کوئی اعلیٰ سوٹ نہیں ہے میرے پاس. کوتا نظر, شوز اچھے نہیں ہیں نا, اسے تو اپنا ہی پیٹ نظر آتا ہے. میری ٹیبل کے اوپر کیا کھانا ہے, میرا گھر کیسا ہے, میرے بچے کیسے ہیں. گوانڈیاں دے بال نہیں نظر آؤندے, ساڈے بال بڑے چنگے تے گوانڈیاں دے جناب پتہ نہیں کی شیواں نے کتھوں جاہل آ گئے نے. گوانڈیاں دا بچہ جاہل تے میرا بچہ قابل ترین آدمی. میرا پاک, میرا بچہ کدی شرارت کرتا ہی نہیں. ماں نے جا کے پوچھوا دیے نہیں یہ تے کدی کوئی کام کرتا ہی نہیں. میرا منڈا نہیں یہ کام کر سکتا, پاوے سارا زمانے نو اگلا کے آ گیا ہو. کوتا نظر اپنے ہی نظر آتا ہے, دوسروں پر اپنے ہی احوال پر نظر رکھتا ہے, دوسروں کے احوال کے پر نظر نہیں رکھتا. پر بائبل میں تو 12واں باب ہے نا رومیوں کا, اپنے احوال پر نہیں پر دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھو. دوسروں کی بہتری چاہو, اپنی ہی نہیں. کوتا نظر اندھا ہے اور کوتا نظر. اور اگلی بات, اور اپنے پہلے گناہوں کے دھوئے جانے کو بھولا بیٹھا ہے. یہ نجات نہیں خطرے وچ پے گئی. اپنے گناہوں کے دھوئے جانے کو, اے شاید مانا میں ٹھیک آ کے سدھا کر دے یار, کوئی کر دو یہ شاید سدھا مانا, سوکھا جا مانا, کھڑے ہو کے سمجھا دے ہوگا عوام ساری نو کہ مانا کی ہے.
اور اپنے بلائے اور اپنے پہلے گناہوں کے دھوئے جانے کو اجی میں تل گیا پاک ہو گیا یسن منو پاک کر دیتا ہے. یہ سوچ بنی سی ککھ نہیں ہے تیرے کو کیڑے پر گناہ معافی کیڑی معافی کام تو سارے ہو جدے ہی بھولا بیٹھا ہے. پس ہے بھائیو اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کے لیے زیادہ کوشش کرو کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو کبھی ٹھوکر نہ کھو. اپنی طرف سے کمال کوشش کرو. آمین.